نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، میں ہوں سید مدثر شیرازی. آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ٹیچر چینل. آج ہم عربک اسپوکن کورس کے 12ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. محترم دوستو، آج کا سبق بھی پچھلے سبق کے متعلق ہی ہے. یعنی جو الفاظ ہم نے پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھے تھے وہی الفاظ آج کے اسباق میں ہم پڑھیں گے، لیکن مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے ہم جملے بنائیں گے. تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ہاتی جملاً کما فی المثال. جیسا کہ مثال میں ہے موجود ہے، اسی طرح آگے بھی جملے آپ بنائیے. شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ نے پچھلے اسباق نہیں پڑھے تو لازماً پچھلے اسباق پڑھیے تاکہ یہ سبق بھی آپ کو سمجھ آ سکے. ہر سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ تعلق اور جوڑ ہے، اور اس سبق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلے سبق کو بھی سمجھیں، اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں. سب سے پہلا مثال جو ہے، جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے ہاتی جملاً کما فی المثال، کہ تم جملے لے آئیے جس طرح کے مثال میں ہیں. تو مثال میں کس طرح کے جملے ہیں دیکھیے. مثال میں لکھا ہوا ہے ھذا والدی علی ہوا مہندس. ھذا والدی علی ہوا مہندس، یہ میرے والد علی ہیں جو کہ انجینئر ہیں. اب مثال دیکھیے، پہلی مثال میں 3 الفاظ ہیں، والدہ، خدیجہ، طبیبہ. اب جس طرح اوپر مثال تھی اسی طرح ان الفاظ سے ہم نے جملہ بنانا ہے. تو جملہ کیسے بنائیں گے؟ ھذہ والدتی، ٹھیک ہے، ڈیش کے اندر یا ضمیر آ جائے گی والدہ کے بعد. ھذہ والدتی خدیجہ، اور ڈیش کے بعد خدیجہ کے بعد جو ڈیش لگی ہوئی ہے اس پہ ہی لگا دیں گے، ہی طبیبہ. ھذہ والدتی خدیجہ ہی طبیبہ، یہ میری والدہ خدیجہ ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیے اخ سعید معلم. اخن، یہ اخن بھی پڑھ سکتے ہیں، اخ بھی پڑھ سکتے ہیں. اخن سعید معلم، 3 لفظ ہیں، اس سے ہم نے جملہ بنانا ہے اور بیچ میں 2 ڈیش لگے ہوئے ہیں. تو اخ، ھذا اخی، ھذا اخی سعید، ھذا اخی سعید، یہ میرے بھائی سعید ہیں. ہوا معلم، اگلے ڈیش میں ہوا لگ جائے گا، ہوا معلم جو کہ معلم ہیں. اسی طرح اگلا لفظ ہے، اس میں آگے جو ہم جملہ بنائیں گے اس میں بھی 3 الفاظ ہیں، اخت سعیدہ معلمہ. تو بالکل پہلے کی طرح ھذہ اختی سعیدہ ہی معلمہ، یہ میری بہن سعیدہ ہیں جو کہ معلمہ ہیں. اسی طرح چوتھے نمبر پہ جو جملہ ہم بنائیں گے اس میں بھی 3 لفظ ہیں، ابن، بدر، طالب، اور بیچ میں 2 ڈیش لگے ہوئے ہیں. تو جملہ بنے گا ھذا ابنی، یہ میرے بیٹے ہیں، بدر ہیں، ہوا طالب جو کہ طالب علم ہیں. اسی طرح اگلا جملہ ہم بنائیں گے اس میں بھی 3 لفظ ہیں، ابنہ، ندہ اور طالبہ. تو جملہ بنے گا ھذہ ابنتی ندہ ہی طالبہ. تو اس بات پہ بھی ذرا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ مذکر کے لیے مذکر کا لفظ آئیں گے، مؤنث کے لیے مؤنث کا، ٹھیک ہے. اب ھذہ ابنتی، ابنہ مؤنث ہے، ھذہ ابنتی ندہ، یہ میری بیٹی ندہ ہیں. ہی طالبہ جو کہ طالب، اس میں ہوا نہیں لگائیں گے، ہی لگائیں گے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. اسی طرح اگلا جملہ ہم جو بنائیں گے وہ بھی 3 الفاظ پر مشتمل ہے، عم، حمزہ اور طبیب. تو جملہ بنے گا ھذا عمی، یہ میرے چچا حمزہ ہیں، یہ میرے چچا حمزہ ہیں، ہوا طبیب جو کہ ڈاکٹر ہیں.
تو الحمدللہ آپ نے یہ جو تقریباً 6 جملے آپ نے بنانا سیکھ لیے پہلی مثال کے ذریعے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے دیکھیے اپنی اسکرین پہ ہی، تبادل الثواب والجواب کما فی الامثلہ، سوال اور جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ مثالوں میں کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے من ھذا، تو جواب اس کا آئے گا ھذا احمد، من ھذا یہ کون ہے، ھذا احمد یہ احمد ہے۔ پھر اگلا سوال ہے من ھذہ یہ کون ہے، جواب ھذہ زینب۔ اب دیکھیں فرق کیا ہے، ھذا مذکر کے لیے لے کے آ رہے ہیں اور ھذہ مؤنث کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اور من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی عقل والی چیزوں کے لیے آتا ہے، جو عقل رکھتے ہیں، جیسے کہ انسان ہیں یہ عقل رکھتے ہیں، تو ان کے لیے من کا لفظ آئے گا۔ آگے دیکھیں ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا مسجد یہ مسجد ہے، مذکر کے لیے مذکر۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ سورہ، ھذہ سورۃ یہ تصویر ہے۔ اب دیکھیں ما کا لفظ آیا ہے، تو جو بے جان چیزیں ہیں اس کے لیے ما کا لفظ استعمال کریں گے، جو عقل والے ہیں جیسے کہ انسان ان کے لیے من کا لفظ استعمال کریں گے سوال کے لیے۔ من ھذا یہ کون ہے اور ما ھذا یہ کیا ہے۔ آگے الفاظ ہیں چند، ان سے اسی طرح ہم نے سوال جواب کرنا ہے۔ اس میں لیلہ، شجرہ، عمر، اسرہ، حمام، علی، قرآن، فاطمہ۔ تو مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، اور اسی طرح جو انسانوں کے لیے من کا لفظ اور انسانوں کے علاوہ کے لیے ما کا لفظ، یعنی بے جان چیزوں کے لیے اور غیر ذوی العقول چیزوں کے لیے ما کا لفظ۔ تو دیکھیے لیلہ، لیلہ یہ عورت کا نام ہے، تو من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ لیلہ یہ لیلہ ہے۔ اسی طرح الشجرہ، ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ شجرہ یہ درخت ہے۔ من ھذا یہ کون ہے، ھذا عمر یہ عمر ہے۔ جس طرح میں بنا رہا ہوں اسی طرح آپ نے اپنے پاس رجسٹر میں لکھنا ہے۔ اسی طرح ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ صورۃ اسرتی یہ میرے خاندان کی تصویر ہے۔ آگے حمام، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا حمام یہ حمام ہے۔ من ھذا یہ کون ہے، ھذا علی یہ علی ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا قرآن یہ قرآن ہے۔ من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ فاطمہ یہ فاطمہ ہے۔ تو الحمدللہ پیچھے جو مثالیں اوپر جو آپ کے سامنے بھی پیش کی تھیں، ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے ان الفاظ سے ہم نے جو ہے جملے بنا دیے اور اس کو ہم نے سیکھ لیا۔ تو اگلے سبق تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔